انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش آرائش، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے رنگوں کی ریزہ کاری ہے، لیکن آدمی جو ہے اسی کا دل ڈالا۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، دیکھنا چاہتے ہیں اسی عروس ہزار داماد کے زلف کے گراگیر بن کر رہ جاتے ہو یا ہم سے محبت ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یہی امتحان ہے، ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے ہو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ایک جگہ سورہ کہف میں حضور کو روکا گیا، حضور ان غرباء اور فقراء صحابہ سے اپنی نگاہیں ادھر ہٹا کر امیروں کی طرف توجہ زیادہ نہ کیجیے۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، اے نبی کہیں یہ گمان نہ ہو جائے لوگوں کو کہ آپ بھی حیات دنیاوی کی زینت ہی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے میں نے اس کی جو سب سے زیادہ قابل قبول جو ایک تعویل ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس طرز عمل سے لوگ یہ سمجھیں کہ محمد کی نگاہ میں بھی دولت ہی کی اہمیت ہے، تبھی تو دولت مندوں کی نسبت تو زیادہ ہے۔ محمد کی نگاہ میں بھی شاید دنیاوی اقتدار جو ہے اسی کی اہمیت ہے، تبھی تو یہ جو قریش کے سردار آتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیتے ہیں۔ ہم فقراء جاتے ہیں تو ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی صحبت کے اندر آپ رکے رہیے، انہیں زیادہ وقت دیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رحمت کی بات ہے۔ ولا تعد عیناک عنہم، ان سے نگاہیں ہٹا کر ان دولت مندوں اور سرداروں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ترید زینۃ الحیات الدنیا۔ تیسرے مرحلے پر آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر۔ یہ دنیا مال اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ اسی کی زیبائش آرائش، اسی کی محبت، اسی کی سوچ، دن رات فکر ہے تو اسی کی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات۔ اور آخری آیت جو آخری رکوع میں قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے کون ہیں نبی؟ ہم آپ کو بتائیں؟ اے نبی آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ سوال کا جواب بھی خود ہی، جن لوگوں کی ساری بھاگ دوڑ سعی و جہد حیات دنیا ہی میں بھٹک کر رہ گئی، ساری بھاگ دوڑ، دن رات کی محنت مشقت، سوچ ہے تو اسی کی، رات کو بھی دن کو بھی، دوڑ دھوپ، ساری فکر فی الحیات دنیا، واللہ بھٹک کر رہ گئی۔ انہی توانائیوں سے آخرت کمائی جا سکتی ہے، انہی چیزوں سے جو اللہ نے دی ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کھپا دی دنیا کے حصول سے، بھٹک گئی۔ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ہونا چاہیے تھا اللہ کی ذات، لیکن تم نے پہنچا خرچ کر دی یہ ساری چیزیں دنیا کی طرف۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ ہے وہ دجالی فتنہ جس نے آخرت پر دنیا کا ملمہ کر دیا، ذات باری تعالیٰ پر کائنات کی عظمت کا پردہ ڈال دیا۔ اللہ سے توجہ ہٹ گئی، کائنات، روح کی بجائے جسم، حیات اخروی کی بجائے حیات دنیا۔ یہ جو چار ہماری چیزوں کے اندر یہ جو پریفرنس ہے، جو ہمارا ایمفیسس ہے، زبان سے مانتے ہیں اللہ کو بھی آخرت کو بھی، لیکن آپ اپنے 24 گھنٹے کے تمام اوقات کا تجزیہ کیجئے، کتنی آپ کی توانائیاں اور قوتیں اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہی ہیں اور کتنی دنیا کی۔ اقرا کتابک، ہر شخص اپنا کتاب، اپنی کتاب خود پڑھے، اپنا حساب خود لے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے شمار کیجئے اس کا کتنا وقت۔ ہاں ٹھیک ہے، بھلے نفس کا علیہ کا حق پر، نفس کا بھی حق ہے، سونے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، آپ کی اولاد کا لیے یہ حق ہے، لیکن پھر دیکھیے باقی جو کچھ آپ کے پاس ہے توانائی جو آپ نے لگائی ہے کچھ چیز حاصل کرنے، اس کا کتنا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہا ہے، اور کتنا حصہ ہے جو صرف اس دنیا کی ایمینٹیز،
فیسلٹیز، لگژریز، ڈیکوریشن پیسز، کتنے کتنے پیسے ہوتے وہ چیزیں خرید کر لا کر آپ اپنے ڈرائنگ روم میں لاتے، کہاں خرچ کرتے؟